قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایمان لانے کے بعد ہمیں جو عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ ناموس مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ کون؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں قرآن پاک قیامت تک کے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج یہ جو فرانس کا معاذ اللہ کتا بھونکا ہے حضور کی شان میں، اس کے معاملے میں آج ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارچ ہو رہا ہے، جو کہ گجرانوالہ تقریباً پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، آگے چل رہا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، ہم بھی حمدللہ لبیک یا رسول اللہ والے، اسی لیے میں سینے پر اپنے لگا کر رکھتا ہوں الحمدللہ، اونچی کہیں سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ہم نے زبان کلام سے نہیں حاضر ہونا، ہم نے دل و جان سے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ اکیلی باتوں باتوں کی حاضری نہیں ہونی، انشاءاللہ ہم اپنی جسمانی حاضری پیش کریں انشاءاللہ۔ تو یہ جو میں وزراء اور ان صدروں وزیروں سے کہتا ہوں کہ بدبختو تم سمجھ جاؤ، اگر چاہتے ہو تمہاری قبر بھلی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری آخرت بھلی ہو جائے، تمہاری موت، ورنہ تم کتے کی موت مرو گے انشاءاللہ۔ خدا کی قسم، حضور کی ذات اقدس کی ناموس پر جب کبھی بھی کسی نے بھی انگلی اٹھائی ہے، مالک نے انگلی نہیں کاٹی، سارے کو کاٹ کے رکھ دیا، اس کی نسل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ آج کوئی ہے کوئی اس کے بیٹے جو تشریف لے آئے، ایمان لے آئے، آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، ابو جہل کا ذکر کوئی کرے گا خیر سے؟ آج کوئی ابو لہب کا ذکر کرتا ہے؟ یہ گستاخان رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ تھے جو میرے حضور سے ٹکرائے معاذ اللہ اور پرستے اڑ گئے۔ حضور کی ذات اقدس پاک پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس صدی کے اندر پہرا دیا ہے، خدا کی قسم کسی نے پہرا نہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تحریک لبیک کو کالا دم قرار دیتے ہو بدبختو، اور دہشت گرد کہتے ہو، ذلیل و دہشت گرد تو تم ہو جو کھلے عام گولیاں سیدھے سیدھی اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہو، اور جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ دہشت گرد ہے، یا جو گولیوں کی برسات کرتا ہے وہ دہشت گرد؟ دہشت گرد وہ ہے جو ان پر معاذ اللہ برود برسا رہا ہے، جو تیزاب پھینک رہا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے تیزاب پھینکتی ہے، تم دہشت گرد ہو؟ یا وہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پولیس والے ہمارے بچے، ان کو کچھ نہیں کہنا؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا تجھے؟ اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہو تم ٹی ویوں پر بیٹھ کے۔ ویسے یہ گندی میڈیا معاذ اللہ حقیقت کو دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے میڈیا کے چینل ہیں، بدبخت ہو، تمہاری بھی بد نصیبی ہے، یہ بدبخت ہو تم کہ تجھے حضور کی ناموس کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں کر رہے، تمہیں توفیق نہیں مل رہی، اور قربان جاؤ وہ میڈیا والے جو عاشقان رسول کوریج کر رہے ہیں، اور وہ حافظ زمان صاحب ہے، یہ دو تین ہمارے حفاظ اکرام ہیں، حافظ شاہ رضوی صاحب، حافظ زمان رضوی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے عاشق رسول ہیں، وہ بیچارے دمنے میں ساتھ بھی ہیں، ساتھ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، بڑی دقت آ رہی ہے انہیں، پوری کوریج کر کے دے رہے ہیں ہمیں، اور لاکھوں کا سمندر ہے، تمہاری تو لاکھوں کی جماعت بھی نہیں ہے بدبختو، تم انہیں دہشت گرد کہتے ہو؟ گولیاں چلانا دہشت گردی ہے، یا لبیک یا رسول اللہ گولیاں کھا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا؟ یہ ایمان ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ شرافت ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود تمہارے بندوں کو پکڑ کر مارتے بھی نہیں ہے، پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں، اور کوئی غیر جو بدبخت غیر اسلامی جماعتیں ہیں غالباً وہ یہ جو ایجنسیوں کے بندے 5-7 ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھس کر فائرنگ کرتے ہیں، یا کوئی وہ غلط کام کرتے ہیں، پولیس والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہمارے جو امیر حضرات ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، ہماری جو شورا ہے، وہ باقاعدہ ساتھ اعلان کر رہی ہے، حالانکہ وہ شیلنگ کر رہے ہیں، تم
شیلنگ برسا رہے ہو، وہ آگے سے اعلان ہماری شورا کر رہی ہے کہ بھی ان کو کچھ کہنا نہیں، بلکہ جو ایجنسیوں کے بندے داخل ہو کر فائرنگ ہماری طرف سے کر رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ لو، ان کو بھی روک لو، یہ ہمارے بچے ہیں پولیس والے، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ رینجر والے ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ کمینوں یہ تو حضور کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، تمہیں بد نصیبی ہے تمہاری کہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ عمران خان اس تک میری کوئی بات پہنچائے، میں اسے کہتا ہوں بدبخت، تجھے اس سے بڑا موقع پھر کبھی نہیں، ابھی توبہ کا موقع ہے، ذلیل ابھی توبہ کر لے تو کہتا ہے جو حضور کا کلمہ خاتم النبیین، حضور کو نہ مانے وہ مسلمان، اس کو تو مسلمان سمجھتا ہے۔ آج تو پناہ لے لینا، ابھی تو تجھے نظر آتا ہے تجھے کسی نہ کسی کی پناہ مل جائے گی، نہ، یہ بھول اپنے دل سے نکال دے عمران خان، تو نے کروڑوں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے تو نے کسی پر پھول بھی ڈالے ہوں گے، مٹی بھی ڈالی ہوگی، سوچ اس قبر کے اندر کوئی فرانس کا وزیر سفیر نہیں آتا، ادھر کوئی پولیس والا نہیں آتا، ادھر کوئی صدر نہیں آتا، ادھر کوئی وزیر نہیں آتا، ادھر کوئی پیر بھی نہیں آتا، تجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، خدا کی قسم ادھر آئے گا تو آمینہ کے لال آئیں گے، ادھر ایک ہی ذات آتی ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لبیک والوں کی قبر میں تو سرکار آئیں گے، تیری قبر میں جب تجھ سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ جب تجھے پوچھا جائے گا بتا ان کو جانتا ہے یہ کون ہے، تو بدبخت تو تب کیا جواب دے گا؟ اور یہ رشید شیدہ ٹلی کمینہ ذلیل دوسرے دن بیان بدلتا ہے، تحریک پر بکواسات کرتا ہے، یہ کمینہ بھی کان کھول کر سن لے، کمینہ سنو، رب تعالیٰ نے جو سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد ہم پر فرض کیا ہے وہ تعظیم مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ جو اس فرض کو لے کر خود کمینہ تم نکلے نہیں، تم نے ان کے خلاف کوئی دوہرا اپنی بات کی، تمہیں تو چاہیے تھا تم ان سے جنگ کر دیتے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی، تم نے ہمارے حضور کے متعلق بات کی ہے، تم خود نہیں نکلے، جو نکل رہے ہیں ان پر گولیاں برساتے ہو، جو نکل رہے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہو، جو نکل رہے ہیں ان پر تیزاب پھینکتے ہو اور اسے دہشت گردی قرار دیتے ہو، معاذ اللہ، جو تمہاری اتنے زیادہ ظلم پر صبر کر رہے ہیں۔ پولیس والے جو ہمارے بھائی فوت ہوئے ہیں وہ بیچارے اپنی گاڑیوں کے نیچے آ کر ہوئے ہیں، یا کسی ایجنسی کے بندے نے ان کو کیا ہے، ایک پولیس والا بھی ہمارے عاشقوں نے شہید نہیں کیا، اور ان کا بار بار بتایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، لیکن سچ تو بتاؤ وہ کیسے فوت ہوئے، اور وہ جو 16 تقریباً یہ سارے مارچ کے اندر شہید کر دیے، ان کا کون بتائے گا؟ یہ گندا میڈیا، معاذ اللہ، پاکستان کا میڈیا، اسے شرم چاہیے، ان کو موت نہیں آنی، تم موت کو یاد نہیں رکھتے؟ کیا تم سے پہلے نہ بھٹو مرا نہیں؟ کیا جنرل ضیاء نہیں مرا؟ کیا یہ جو دوسرے علاقوں کے دوسرے ملکوں کے وزراء صدراء یہ نہ مرے؟ تمہارے بڑے کہاں گئے؟ خان صاحب ذرا غور کیجئے، تمہارے بڑے بھی ابھی قبر میں گئے ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ شدت ٹلی تو بھی سن لے، بچوں تو کتنی دیر جیے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم بھول گئے قرآن میں حکم ہے حساب ہوگا، حدیث میں حکم ہے حساب ہوگا، موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جانا پڑے گا، میدان حشر بھی لگے گا، اور تجھے اٹھنا پڑے گا میرے مالک کے حکم پر، پھر جب حساب کی باری آئے گی تو جہنم میں جائے گا۔ آج ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لے اور ان حضور کے غلاموں کا ساتھ دو۔ تو نے کرنا کیا؟ بل پیش کرنا ہے، اچھی طرح سے کرو، بلکہ کیا بل؟ تم تو سیدھا ہونے کو بھی ہم تم سے تجارت ہی بند کرتے ہیں، ہم تم سے کیا تجارت کریں؟ تمہارے باپ کو کوئی دے گالیاں، تم ان سے تجارت کرو گے؟
تمہاری ماں کو کوئی چوک میں سرے عام اس کے خاکے بنا کر اس کی غلط تصویریں، اس کی بے پردگی کی تصویریں لٹکانے، کمینوں تم اس سے ذلیلوں، اس سے تم جنگ کرو گے یا اس سے تم تجارت کرو گے؟ تجھے حیا نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ یا پھر سیدھا بتلا دو پاکستان کے قوم کو کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ کام مسلمانوں والے ہیں؟ خدا سے، خدا کے خوف سے ڈرو، وہ بے پرواہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بار بار جھوٹ بولتے ہیں، مکر دے اپنے معاہدوں سے۔ کیوں نہیں آپ اسد صاحب کو چھوڑے؟ اور تمام عاشقان رسول نکلے۔ میرا اپنے سارے مریدوں کو خصوصی یہ پیغام ہے، ہمارے سلسلے کے جتنے مرید ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں تک بھی ہیں، بلکہ وہ جو ہم سے وابستگی جن کی ابھی نہیں ہے، سالوں سے بھی نہیں ملے، یہ ہم نے چینل، یہ گل ساری سرکار کی ہے 12 چینل، یہ گل ساری سرکار دی ہے 12 چینل، یہ اسی لیے بنایا ہے، نہیں تھے ابھی تک موجود ہے ماشاءاللہ۔ وہ سب سے میرا یہ خصوصی ان کو پیغام ہے، ان کو دعوت ہے کہ تم نکلو، بلکہ یہ حکم ہے ہمارے بزرگوں کا بھی، یہ دین رسول اللہ کا حکم ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے نکلے۔ تو وہ بدبخت جو نکلتے نہیں ہیں اور اوپر سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کمینے سمجھ لیں کہ قبر میں تمہاری بھی کسی نے نہیں آنا۔ وہ پیر جو معاذ اللہ حضور کے دین پر بکواس کرتے ہیں، وہ مولوی ملے خشک، وہ بھی سن لیں۔ پیر دیکھنا ہے تو اسے دیکھو جسے خادم سیدز بھی کہتے ہیں، اسے دیکھو جسے کلندری کہتے ہیں، پیر سید جمال الدین بغدادی کلندری صاحب اور دیگر پیران عظام جن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریدین کو نکلنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کی قسم دل کرتا ہے ان کے قدموں کو بوسے دیں۔ اور بھائی یہ ہم ذات کے لیے نہیں نکلے، ہم رسول اللہ کے لیے نکلے، تو سارے پہنچو، ریلی کے اندر، دھرنے کے اندر ضرور پہنچو انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور خدا کی قسم عاشقوں کے لیے یہ تو عشق میں فرض سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نماز کو اتنا بڑا فرض نہیں سمجھتے جتنا بڑا تعظیم مصطفیٰ کو فرض سمجھتے ہیں۔ یہ سب عشق مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں، حضور کی محبت سب سے بڑھ کر ہے اور تعظیم محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا جب تم ایمان لے آؤ، جب اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر۔ مولا لے اب کیا کریں؟ فرمایا باقی کام بعد میں کرنا، نماز بعد کی بات، روزہ بعد کی بات، تلاوت بعد کی بات، زکوٰۃ بعد کی بات، کہ فطرانہ بعد کی بات ہے، والدین کا ادب بعد میں ہے، لوگوں سے حسن اخلاق بعد کے اندر، اس کے بعد نیکیاں سب بعد میں ہیں۔ پہلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے میرے یار کی تعظیم و توقیر کرو۔ سبحان اللہ، حضور کی تعظیم پہلے ہے۔ صحابہ نے تو اپنے باپوں کے سر کاٹ دیے، تم اسے دہشت گردی کہتے ہو جو آج کل رسول نکلے؟ صحابہ نے تو اپنے باپ کا بھی سر کاٹا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضور کی طرف سے آپ جہاد کر رہے تھے، جب حضور کی غلامی میں، حضور کے عشق میں، نوکری مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، حضور کے دین کی خاطر سخا ماموں آیا آپ کے مقابلے میں، آپ نے اتنی زور سے اس پر وار کیا کہ اس کا جبڑا بھی چیر کر اسے واسطے جنت فرما دیا۔ اونچی کو نا آپ حسین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کا والد آیا جنگ میں آپ کے مقابلے میں، اس نے حضور کے متعلق بکواس کیا، آپ نے اس کا سر کاٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد جب ایمان نہیں لائے تھے، سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے متعلق کوئی بات کی، آپ نے اتنی زور سے تھپڑ لگایا کہ زمین پر گر گئے۔ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جب حضور کی خدمت اقدس میں آپ حاضر، حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارا باپ ہے، اس کی حضور خدا کی ذات کی قسم، آپ کے ابو بکر، آپ کے صدیق کے ہاتھ کے اندر آج تلوار ہوتی تو میں اس کا سر کاٹ دیتا، پر آپ کی عزت پر کوئی حرم نہ آنے دیتا۔ میرا اس کی برداشت نہیں کرتا، اگرچہ باپ بھی ہو، ماں ہی ہو، کوئی نہیں کیوں بولے ذات مصطفیٰ پر۔ تو تم غیرت کرو، ہوش کے ناخن لو۔ جو تجھے اصلاح کی بات کرتا ہے، جو تجھے سیدھے راستے پر بلاتا ہے، تم اسی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہو۔ کب تک کرو گے؟ وہ اتنا سوچو کہ موت آنی ہے
تم دیکھتے نہیں قبرستانوں میں ہڈیاں نکلتی؟ کبھی چکر تو لگاؤ عمران خان قبرستان کا. اور یہ ایک زندہ مثال ہے. یہ ایس پی یا ڈی آئی جی کوئی اس طرح کا ان کا تھا. وہ چند دنوں پہلے یہ بہت ماشاءاللہ ہمارے لبیک شریف کے گروپوں میں وائرل ہوا. وہ ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی. اس نے پچھلے کچھ اس نے اپنے جب وہ حاضر ڈیوٹی تھا بعد وقت نے معاذ اللہ اس نے کوئی ظلم کیے ہوئے ہوں گے تو اس کی آنکھوں سے کیڑے نکل رہے ہیں, سونیاں نکل رہی ہیں. خدا کی رات کی قسم ویڈیو موجود ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے. پٹھان صاحب آپ کو کلمہ تہ دل سے پڑھنا پڑے گا اگر چاہتے ہو کہ زندگی سکھی ہو جائے. یہ میری باتیں کاش کوئی آپ تک پہنچائے اور کبھی اسے علیحدگی میں سیدھے ٹلی سوچنا بس تو حضور کے عاشقوں کو معاذ اللہ دہشت گرد کہتا ہے, ظالم. اور سارے عاشقان رسول نکلو خدا کی قسم. اور قرآن کا احتجاج ہمیں حکم ہی ہے, ہم دین والے ہیں, رسول اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. گل لینا دینی گل ساری بچوں فتح یہ اس سے اس بات سے نا اب تو تم لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول گھبراؤ نا. جب بدر کے اندر 313 تھے تو تب بھی مدد آئی تھی. ان کو ناز ہوگا اپنی گولیوں پر, ہمیں ناز ہے ذات مصطفیٰ پر. ان کو ناز ہوگا اپنی توپوں پر, اپنی فورسز پر, ہمیں ناز خدا اور مصطفیٰ پر ہے. اگر تب بھی اللہ نے ابابیل سے وہ کتنا بڑا لشکر تھا عمران خان, ذرا قرآن پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ تو صحیح قرآن. وہ ہاتھیوں کو, وہ ہاتھی والوں کو اللہ نے چڑیوں سے کنکر مروا کر مروایا. تو آج اللہ کی چڑیاں کہیں گئی نہیں ہے, آج اس کے ملائکہ کم نہیں ہوئے, اس کی طاقت میں وہ کمی نہیں واقع ہوئی. ایک تو ایک بڑھ کر اس کے حبیب کے غلام موجود ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کی یہ پاک آرمی کو ہم سلام کرتے ہیں ہر دم. کیوں؟ یہ حضور کے عاشقوں کی حفاظت کرتے ہیں دن رات. اور ہمیں ان سے پور امید, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ رینجر والے جوان, آج میں نے ایک کلپ دیکھا, وہ رینجر والے جوان عاشق رسول ہے, وہ انہوں نے اپنا انہوں نے کہا کسی کے مگر نہیں لگنا, کوئی وعدہ نہیں یاد رکھنا, پر یہ عاشقان رسول پر نہ لاٹھی چلانی ہے نہ گولی چلانی ہے. کیوں؟ ہم اس لیے رینجر میں نہیں گئے. اور یہ رینجر والوں پر ہمیں پوری امید ہے, یقین ہے اللہ کی رحمت پر, سرکار کی فضل کہ انشاءاللہ یہ گولیاں نہیں چلائیں گے, بلکہ ساتھ مل کر یہ خود ان کے جنرل کرنل ساتھ مل کر سرکار کے عشق میں جھوم کر یہ خود عمران خان کو خود کہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمیں ان پر امید ہے کہ یہ خود کہیں گے کہ سعد بھائی کو رہا بھی کرو, وزیر کے خلاف جو کارروائی کہتے ہیں وہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.